لیکن جج نے کہا کہ اس کی داڑھی یہاں بیٹھا ہے، بھرے اس نے ایوان میں کہا کہ اس کی داڑھی کاٹ دو۔ جب داڑھی کاٹی گئی تو مولانا اس وقت دہل گئے، مولانا پر لرزہ طاری ہوا، اور جیسے ہی نیچے گری ہے چھیلنے کے بعد تو مولانا نے اسے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ غم نہ کھاؤ، اللہ کے راستے میں کھاؤ۔ کسی بھی یہ کارندے جو ہیں یہ مورخ اس چیز کو نہیں لکھتے۔ کانگریس کے زمانے میں جب 100 سالہ تک پہلی جنگ آزادی کے نام پر 1857 کے حوالے سے جشن منایا گیا، اس میں افسوس کو میں نے گاندھی اس وقت تھی پریزیڈنٹ، اس وقت میں نے ان کو لکھا بھی تھا، ایک مجلس میں میں نے احتجاج کیا اور کئی لوگوں سے کیا، کانگریسی لوگوں سے، منموہن سنگھ جی سے بھی ہم نے 2 مسئلوں میں خاص طور پر یہ عرض کیا تھا۔ آپ کے پرنب مکھرجی، میں نے ان سے کہا تھا یہ پاکڑ کانفرنس کے حوالے سے جو ہم نے 2 مہینے کے اندر ریاض الصالحین شائع کیا تھا بنگلہ میں، اور چھاپ کر کے ہزاروں کی تعداد میں اس کو تقسیم کیا تھا، ان کو میں نے دیا تھا پرنب مکھرجی جی کہ یہ لیجئے، اور اسے میں نے کہا تھا کہ آپ کو کچھ جہاں سے آپ جس 99% ووٹ سے جیت کر کے آپ یہاں موجود ہیں، وزیر خزانہ ہیں یا کیا ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، کن حالات سے گزر کر کے آئے ہیں اور ان کی تاریخ کیا ہے؟ تو جب ان کو بتانا شروع کیا میں نے کہا کہ 99% مسلم ووٹ کا یہی لوگ ہیں اور بقیہ اکثریت ہی آپ کا یہی معاملہ ہے۔ میں نے ان سے بھی احتجاج کیا کہ اس میں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں یہ جو اتنی بڑی فہرست ہے مجاہدین آزادی کی، خصوصاً 1857 کی، جنرل بخت خاں جس کو آپ کہتے ہیں کہ میرٹھ سے یہ قافلہ چلا تھا، اور اس کا جنرل اور اس کا اگوا، اس کا قائد یہ جنرل بخت تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کون تھا؟ یہ میرٹھ سے جو قافلہ چلا تھا جس میں ہندو بھی شریک ہو گئے تھے، مسلم بھی شریک ہو گئے تھے، بلا تفریق سارے مسلمان سارے ہندو اس قافلے میں شریک ہوتے چلے گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1857 تو یہ پہلی جنگ نہیں ہے آزادی کی، اس سے پہلے ہم نے 25 جنگ لڑے۔ پاکڑ کانفرنس کی ایک دن اور ہے جس کے بارے میں مولانا اسحاق بھٹی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاید ترجمان آپ نے پڑھا ہو، 11 صفحے کا مضمون لکھا تھا، اور لکھا تھا کہ پاکڑ کانفرنس پتہ نہیں کیسی ہوگی، لیکن ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے اس کی گونج یہیں سے سن رہے ہیں، اور مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ بڑی عظیم الشان کانفرنس ہوگی، لیکن اگر یہ مان لیں کہ کانفرنس 100% ناکام ہوئی ہے تو مولانا اصغر صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف یہ سوینیر جو آپ نے چھاپا ہے، یہ اگر آپ نے کروڑوں روپے خرچ کیے ہوں تو یہ کارنامہ ہی صرف کافی ہے۔ اس میں اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیا گیا تھا کہ کتنی جنگیں اہل حدیثوں نے لڑی تھی، آزادی کی خاطر کتنی جنگیں لڑی تھی، اور یہ جس کو 1857 کہتے ہیں، جسے انگریز نے غدر کا نام دیا تھا، بغاوت کا نام دیا تھا، اسباب بغاوت ہند، جس پر 25 کتابیں لکھ دی گئی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آخری لڑائی تھی، اس سے پہلے 25 جنگیں ہو چکی تھی۔ کون جنرل تھا، کس جگہ پر ہوئی تھی، انگریز کے کس بٹالین سے یہ مارکا پیش آیا تھا، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ نہیں، ڈیٹ کے ساتھ ان ساری جگہوں کو ہم نے کوڈ کیا۔ میں نے کہا کہ یہ تاریخ ہے، یہ چھپی ہوئی ہے۔ W ہنٹر نے بھی کہا ہے، جو مسلمانوں کا نہیں، یہ وہابیوں کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور اس نے تنہا ذمہ دار ٹھہرایا تھا کہ انگریز کے خلاف جتنے بنگال سے لے کر کے اور سرحد تک جتنے مارکے ہوتے ہیں، اس کے آگے بھی اہل حدیث ہیں، اس کے پیچھے بھی اہل حدیث ہیں۔ البتہ اس وقت اہل حدیث نام لینے سے لوگوں کے دلوں میں کہیں نہ کہیں سے محبت ہوتی، تو اس کو وہابی کے نام سے مشہور کیا گیا تھا۔ یہ ساری باتیں میں نے بتایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں۔ تقریباً 25 منٹ تک پرنب جی کے ساتھ بیٹھے رہے۔ بات چیزیں جب ایسی آئیں تو وہ دیکھا کہ مسلسل ریاض الصالحین پڑھے چلے جا رہے۔ تو میں نے کہا کہ سنا ہے کہ پڑھنے میں بڑا دلچسپی آپ رکھتے ہیں، لیکن اس وقت ہم لوگ کچھ اور گوش گزار کرنے آئے ہیں، کچھ اور کہنے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز مجھے معلوم نہیں تھی، لیکن یہ جو آپ نے چھاپا اس میں تو بڑی پیاری پیاری چیزیں ہیں، دھرم کے بارے میں بڑی شکایتیں ہیں۔ میں نے کہا
کہ ہم آئے ہیں انصاف لینے، ہم آئے ہیں حق کو، آپ چاہتے ہیں کہ یہ دیش صحیح معنی میں دیش کے آزاد کرنے والوں کو تو ہم کو جاننا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں۔ الغرض میں اس قضیے کو بند کرتا ہوں، آپ اس کو پڑھیے، اس کو دیکھیے، آپ ہمارے جوان جانیں، میدان میں آئیں اور سیکھیں کہ کیا قربانیاں دی اس دیش کے لیے آپ نے، کس قدر قربانیاں دی ہیں اور کون آپ ہیں۔ میں آپ سے بات ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قربانی تھی 1857 کی، جس کو پہلی جنگ کے نام سے ہمارے ملک میں بار بار جشن منایا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا جاتا ہے، میں نے کہا کہ یہ آخری اصلی حقیقی جنگ تھی جو ہندوستانیوں نے انگریز کے خلاف لڑی تھی، اور بدقسمتی سے یہ جنگ مسلمانوں نے اس طریقے، ہندوستانیوں نے اس طرح ہار دی، اس طریقے سے مغلوب ہو گئے کہ اس کے بعد پورے طور پر بھارت جو کہا جاتا تھا کہ حکومت شاہ عالم از دلی تا پالم، پالم ہوائی اڈہ ہے نا، کہا کہ کل اب اتنی ہی ان کی، جس کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا، جس کو امپائر دنیا نے مانا، اور جو اس پورے خطے میں جس کا راج چلتا تھا، یہ جاوا، یہ سماترا، یہ سب اسی خطے میں تھے، اور حتیٰ کہ انڈونیشیا اور ملیشیا، وہاں بھی ہم ہی چوکیدار تھے اور ہم ہی اس کے رکھوالے تھے۔ یہ تاریخ جاننی چاہیے۔ ایسی سلطنت کی چولیں نہیں ہلی، بلکہ پورے طور پر آپ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے قربانیاں اس وقت دینی پڑی تھی۔ یہ اس کے پیچھے سب سے زیادہ اسی خطے کا ہاتھ تھا، سب سے زیادہ یہی کہ لوگوں نے وہ قربانی قبول کی تھی۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اس وقت صرف ایک جملہ رک کر کے میں اس وقت جو دیش کے اندر بدنظمی پھیلانے کی کوشش ہوتی ہے، خاص طور پر مسلمان جس طریقے سے انتشار کا شکار ہے، فکری اعتبار سے تہی دامن ہوتا چلا جا رہا ہے، عملی اعتبار سے کب کا میدان چھوڑ چکا ہے، اور دنیا کے جتنی بے راہروی ہو سکتی ہے، ڈسپلن اور نظم جماعت، نظم ملت، نظم قوم، نظم ملک کے کو تار تار کرنے کے لیے جتنے حربے استعمال کیے گئے ہیں، اس کے ہم حراوی دستہ ہیں اس وقت۔ میں یہ عرض کروں گا کہ کامیاب 25 جنگیں لڑنے کے بعد سمٹتا چلا جا رہا تھا انگریز، اور وہ کہتا تھا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے، ڈبلیو ہنٹر نے اس جملے کو لکھا ہے کہ یہ قربانی تو دیتے ہیں یہ وہابی، لیکن ان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اب تک پورے ہندوستان میں انہوں نے بڑی بڑی تحریک چلائی، انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے، اور انگریز میز پر آنے پر بسا اوقات مجبور ہوا، لیکن ایک بھی فرد اس میں ڈسپلن کے خلاف نہیں گیا۔ انتشار لاکھ پیدا کرنے کی کوشش ہوئی، لیکن اس میں سے کوئی آدمی نہ ڈگا نہ بکا۔ یہ وفاداری میں اس قوم کی اتنے پکے لوگ تھے، اتنے پختہ لوگ تھے۔ اب اس جماعت، اس تنظیم اور اس کے سلسلے میں پتہ نہیں کیا کیا بات کہی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ غیر منظم ہونے کے اعتبار سے آپ گاؤں گاؤں دیکھ لیجئے، ہم نے ہمارے آباء و اجداد نے اسی بنگالہ کی سرزمین میں جمعیت اہل حدیث، جب تحریک مجاہدین کا سلسلہ دیش کی آزادی کے ساتھ مندمل پر شروع ہوا، انگریز میز پر بیٹھا تو ہمارے بزرگوں نے ہندوستان میں سب سے پہلے، یہ بھی آزادی کا حصہ ہے، سب سے پہلے جمعیت بنایا۔ یہ جو جمعیت اہل حدیث پاکڑ آپ ضلعی جمعیت کہہ رہے ہیں، مقامی جمعیتیں جو بنتی ہیں، یہ صوبائی جمعیت، اور یہ افسوس کہ جو عہدے پر بیٹھا ہے اس کو بھی اس کا ادراک نہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہندوستان میں اس وقت کسی مسلم تنظیم کا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی جمعیت نہیں تھی، یہاں کوئی انجمن نہیں تھی جس کو کہا جائے کہ مسلمانوں نے کوئی یہ انجمن بنائی۔ لیکن اہل حدیث حضرات نے تحریک شہیدین کو جب دیکھا کہ انگریز اب اس تحریک کی آثار سے اب وہ ہار چکا ہے اور اب کہتا ہے کہ بات کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو اہل حدیثوں نے فوراً ایک جمعیت بنائی، جمعیت اہل حدیث، لیکن اس کا نام اس وقت رکھا تھا آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، آل انڈیا
اہل حدیث کانفرنس جو آپ کی جمعیت ہے اس کا نام، اور جانتے ہیں وہ کہاں؟ بنگالہ ہی کی سرزمین آرا ہے جو اس وقت بہار میں پڑتا ہے، پٹنہ کے بغل میں۔ آرا میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور کن حالات میں رکھی گئی تھی؟ میں ایک بات آپ سے اور کہوں کہ یہ آپ کے آباء و اجداد کی قربانیوں کا، ان کے ثقل کا، ان کا جو وزن ہے، اس وزن کو ہمارے سارے اسلاف سمجھتے تھے۔ پنجاب کے آخری حصے سے لے کر کے، دیش کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا، 1906 کی بات میں کر رہا ہوں، اور بنگال کے آخری سرے تک، آسام اور سرحد افغانستان کے بہت سے علاقے، اس وقت جو دنیا کہہ رہی ہے اکھنڈ بھارت کی بات، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہاں بڑے تلبیسات ہیں، اور آپ نہیں سمجھیں گے تو کوئی اور نہیں سمجھے گا۔ اس میں بڑے طرح طرح کے دھوکے ہیں، جس کی وجہ سے ہندو مسلمان کے اندر کنفیوز پیدا ہو رہا ہے، جماعتوں کے اندر کنفیوز پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، یہ سارے علماء جماعتیں، پورا ہندوستان جمع تھا، اور وہاں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اس خطے میں سارے علماء نے بیٹھ کر کے فیصلہ کیا تھا کہ یہ جمعیت بننے کے بعد پہلا جو وفد نکلے گا، پہلا سفر جو ہوگا، پنجاب کا نہیں ہوگا، دلی کے تاجروں کے ہاں نہیں ہوگا، بمبئی کے سیٹھوں کی طرف نہیں ہوگا، اور ساؤتھ کے بڑے بڑے ساہوکاروں کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ سبوں نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا تھا ہمارے بزرگوں نے کہ پہلا سفر اس جمعیت کا بنگال کا ہوگا، اور آپ کا یہی خطہ ہے۔ اس کو پکڑ کر کے بیل گاڑی سے دیناج پور اور ڈھاکہ اور سلہٹ ہوتے ہوئے یہ قافلہ چلا تھا 2 آدمیوں کا۔ میں نے پاکڑ کانفرنس میں، یہ سوینئر میں پاکڑ کانفرنس کی مناسبت سے اس واقعے کے اس پہلے سفر کو خاص طور پر ذکر کیا ہے، خاص طور پر اس کو لکھا ہے، اور اس تاریخ کو پڑھیے کہ وہ کہاں سے آئی۔ بھڑک گئے لوگ۔ بھٹی صاحب تو کہتے تھے کہ مولانا یہ کیا چیز ہے، بات چیزوں پر رقم بھی کیا انہوں نے کہ اس کی تصحیح کی جائے، یہاں ایسے ہے، لیکن کہا کہ یہ چیز اتنی عظیم ہے، یہ پاکڑ کا اور اس بنگالہ کے اس علاقے کا جو بھی ذکر کر لیجئے، یقین جانیے کہ وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ بعد کے ادوار میں بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے آل انڈیا کانفرنس یعنی آل انڈیا اہل حدیث کے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے سب سے پہلے ناظم اعلیٰ تھے، اور اس کے صدر مولانا عبداللہ غازی پوری شیخ المشائخ، ابھی ان کی کتاب مرکزی جمعیت نے چھاپ دی ہے، اور دوسری جلد میں آیا ہے۔ پہلی جلد میں تو آپ حضرات کا ذکر ہے، جھارکھنڈ کا، بہار کا، خاص طور پر بہار کا ہے، شاید وہ متفرقات کے طور پر جھارکھنڈ کا الگ سے آئے، لیکن پہلی جلد میں بہار کا، دوسری میں مولانا عبداللہ غازی پوری اور تمام میاں صاحب کے شاگردوں کا دبستان نظریہ کے نام سے یہ چیز آ رہی ہے، وہ اس کے صدر بنے تھے۔ لیکن انتخاب کیا ہوا تھا بنگال کا کہ یہ 2 مولانا ابراہیم میر سیال کوٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری، اس واقعے کو پڑھیں گے تو آپ کے آنکھ روشن ہو جائے گی، کیسے ہمارے علماء سفر کرتے تھے اور کس طریقے سے جاتے تھے۔ لیکن سفر سے لوٹنے کے بعد جو انہوں نے شجرہ لکھا ہے اور جو سالانہ رپورٹ میں پیش کیا ہے، وہ بہت دل دہلا دینے والا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، تو میں نے یہ احتجاج کیا تھا کہ کالا پانی میں پہلا قافلہ اور پہلا مجرم کی حیثیت سے اس دیش کی آزادی کے نام پر اٹھنے والوں کو مجرم اور باغی کا کر کے لے جایا گیا تھا، یہ اہل حدیث تھے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے بات کروں، عمل و کردار کی دنیا میں ان سے اچھے لوگ نہیں تھے۔ کہا جاتا نہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تاریخ عجیبہ پڑھیے، وہ تو بہت بعد کی مرعوبیت کے زمانے کی اور بہت خاص حالات میں لکھی گئی۔ علامہ تھانیسری رحمۃ اللہ کو اللہ جل شانہ کروٹ جنت نصیب کرے، سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ ان حضرات نے اہل حدیثوں پر جو مظالم توڑے جا رہے تھے اس کو ایک خاص پس منظر میں خاص تحریر لکھی ہے۔ اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ اہل حدیث مورخین اور علماء بھی اس کو اس خاص تناظر میں لے کے جا رہے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جس کی بنیاد پر بہت افسانے گڑھ رہے ہیں، اور جماعت بیچ میں ہچکولے اور اس کی تاریخ کا تیا پاشا کیا جا رہا ہے۔ بہت ہوشیاری اور دینداری اور دلداری سے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کروں کہ مولانا عبداللہ صاحب
صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ کو انگریز نے جب پھانسی دینے کے لیے بلایا، کہا کہ آج ججمنٹ تھا کہ اتنا یہ جیل کاٹ چکا، اور آج وہ کہا یہ جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخ میں، کہ مولانا عبدالسمیع جعفری کو کسی نے دیکھا ہے؟ اس میں دیکھا ہے مولانا عبدالسمیع جعفری دبلے پتلے سے انسان، چھوٹے سے، اور جب میں مولانا کو دیکھتا تھا تو مجھے فوراً میرے زبان پر یہ شعر آتا تھا، رجلا نحیفا فتزدریہ وفی اثوابہ اسد ضریر۔ مولانا بڑے ادیب قسم کے آدمی تھے، اردو ادب تو ان کا بڑا چھوٹا تھا، لیکن عربی میں بھی بڑا کمال حاصل تھا ان کو، ادیب تھے مولانا، پڑھ کر کے بالکل وہ ہو جاتے تھے، لگتا تھا ان کے تنے مردہ تو نہیں کہوں گا، تنے ضعیف میں لگتا تھا کہ قوت ابھر آئی ہے مولانا۔ ٹھیک انہی طرح سے منحنی سے، چھوٹے سے، دبلے پتلے انسان تھے ان کے آباء و اجداد میں مولانا عبداللہ صادق پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انگریز نے جب بلایا اور کہا کہ اس کو، ان کو خون پیشاب ہوتا تھا، پیشاب جب کرتے تھے تو صرف خون ہی ہوتا تھا، اور چکی جو ان کو پیسنی ہوتی تھی، بوجھ جو اٹھانا پڑتا تھا وہ اٹھا نہیں سکتے تھے، لیکن خاص طور پر ان کو اٹھایا جاتا تھا، جس سے ان کو کئی طرح کے امراض پیدا ہو چکے تھے۔ لیکن جس دن ان کو پتا تھا کہ آج آخری سنوائی ہے، آج آخری فیصلہ ہے اور ان کو پھانسی دی جائے گی، اس دن وہ آئے تو جیسے ان کے آباء و اجداد پورے ہندوستان میں جب چلتے تھے تو ان کے سامنے جوانوں کا، تاجروں کا ایک اپنی جان قربان کرنے کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے سینہ تان کر کے چلتا تھا، آج وہ اسی رنگ میں آ رہے تھے۔ اہل حدیثوں کے قائد اسی رنگ میں آئے۔ انگریز جج نے جب دیکھا تو کہا کہ اس طریقے سے جیسے رن پر گھمسان کی رن ہو اور اس میں کوئی شیر ببر اچھلتا ہوا آ رہا ہو، کہا کہ آج ویسے آ رہا ہے۔ دیکھا تو اس کے چہرے پر بڑی روشنی ہے اور اس کے جسم میں قوت ہے، ایک امنگ نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ آج تو پھانسی کا اعلان پہلے ہو چکا تھا کہ آج پھانسی کا فیصلہ سنایا جائے گا، پھانسی کے پھندے میں اس کو لٹکایا جائے گا۔ اس کو دیکھ کر کے بڑا تعجب ہوا کہ جیل میں اتنی پرمشقت، قید بامشقت کی زندگی گزارنے والا یہ منحنی سا انسان، جس کے کھائے بغیر ہڈیاں جو کمزور تھیں اب بالکل جواب دے رہی ہیں، آج یہ شیر بور کی طرح کیسے آ رہا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ فوراً اس سے پوچھا کہ یہ اس کا کیا حال ہے؟ تو کہا تھا انہوں نے، لوگوں نے بتایا کہ آج ان کو پتہ ہے کہ آج اس کی رات بھی عجیب طریقے سے گزری ہے اور دن میں بھی یہ بڑا متوالا نظر آتا ہے۔ تو کہا کہ یہ پھانسی کا پھندا گلے میں لٹکانے کے لیے مچل رہا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے تو میدان میں قربانی دی، انگریز کو بھگانے کے لیے انگریز سے ٹکر لیا، لیکن اس کو یہی موقع ملا ہے کہ وہ کم سے کم یہاں پھانسی اس کو دی جا رہی ہے، سردار کو۔ تو اس نے فوراً اپنے پھانسی کے فیصلے کو بدل کر کے پھر دوبارہ عمر قید کی سنا دی۔ کہا کہ ہم اس کو اتنا خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ البتہ اور مولانا اس وقت مسکرا رہے تھے جب ان کو پھانسی کا حکم منسوخ کیا گیا اور ان کو صرف قید کی تو مولانا مرجھا گئے، پہلے شیر کی طرح سے چل رہے تھے، لیکن جج نے کہا کہ اس کی داڑھی یہاں بیٹھا ہے، بھرے اس نے ایوان میں کہا کہ اس کی داڑھی کاٹ دو۔ جب داڑھی کاٹی گئی تو مولانا اس وقت دہل گئے، مولانا پر لرزہ طاری ہوا، اور جیسے ہی نیچے گری ہے چھیلنے کے بعد تو مولانا نے اسے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ غم نہ کھاؤ، اللہ کے راستے میں کاٹی گئی، بھرائی ہوئی آواز میں لیکن پورے جذبات کے ساتھ کہا غم نہ کھاؤ، اللہ کے راستے میں کاٹی گئی ہے۔ کہا کہ وَلَسْتُ أُبَالِي، گویا کہ وہ کہہ رہے تھے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ فِي أَوْصَالِ شَلْوٍ مُمَزَّعِي۔ کہا کہ جان کے ٹکڑے ٹکڑے حق کے راستے میں انسانیت کی خاطر یہ ہو جائیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آپ ان سے چیزوں کو سن کر کے آپ کو ولولہ ہو رہا ہوگا، لیکن انسانیت کے کس اعلیٰ مقام پر تھے۔ میں آخری بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ یہ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی، جن کے بارے میں ان کے شاگردوں میں اتنی موٹی کتاب آ رہی ہے اور لاکھوں اور ہزاروں لوگ تو چلے گئے، میں نے تو سب سے پہلے ان کی قدر قیمت کو اربوں سے جانا،
کہ یہ افریقہ کے شیخ عمر فلاطہ شیخ عبد الرحمن افریقی کا قصہ سناتے تھے، آنکھوں سے جھڑی طاری ہو جاتی تھی۔ اور مدینہ یونیورسٹی میں نے کہا کہ کوئی سب سے اچھی چیز مجھے ملی، سب سے زیادہ قیمتی چیز سرمایہ جو مجھے ملا تو مولانا کا جو 10 منٹ کا درس ہوتا تھا، بقیہ 40 منٹ 50 منٹ جو ہوتا تھا وہ تو پڑھاتے تھے، بڑی اونچی کتاب پڑھاتے تھے وہ ہم لوگوں کو، لیکن 10 منٹ کی جو تقریر ان کی ہوتی تھی شروع میں وہ بڑی عجیب ہوتی تھی۔ تو وہ اپنے شیخ عبد الرحمن افریقی کا قصہ سناتے تھے، ہندوستان کے اہل حدیثوں کا قصہ سناتے تھے، اور اسی طریقے سے علامہ قرآوی اور اسی طریقے سے علامہ ابن عتیق، علامہ ابن مبارک، یہ سب عرب دنیا کے جن کے اسانی ساری دنیا میں پھیلے۔ تو میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی جو 1857 کی جنگ تھی، میں ڈسپلن کی بات کر رہا تھا، جو ہم لوگوں کی بے ترتیبی کا شکار ہوا، جو آیا اس میں گھس گیا اور مار پیٹ۔ وہ جو سید احمد شہید نے لکھا ہے یا بعض لوگوں نے اس سے شورش لکھا ہے تو ایسے ہی نہیں لکھا ہے۔ آپ کس جذبے سے آئے ہیں اور کس کام میں مشغول ہو گئے، آپ کا یہ منصب تھا ہی نہیں۔ وہاں انگریزوں کو جس طریقے سے لوٹنا شروع کیا ہے لوگوں نے، جس طرح سے گھروں میں گھسنا شروع کیا ہے، یہ میں نے شروع میں بتا دیا تھا کہ دشمن کے درخت کو نہیں، وہ انسانوں کو کاٹ رہا تھا، لیکن فتح پانے کے بعد اس کی درخت کو بھی نہیں کاٹا جائے۔ اور یہی ہندوؤں نے، یہی مسلمانوں نے، یہی فوجیوں نے، یہی جرنیلوں نے، یہی کرنیلوں نے، جو انہوں نے 150 سال تک ظلم دیکھے تھے، 100 سال تک ظلم دیکھے تھے انگریزوں کے، وہ سب کا بدلہ اسی میدان میں لینا شروع کر دیا۔ میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی رات کے اندھیرے میں چلے جا رہے تھے، جھاڑی سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا دلی میں جائیں گے، لیکن آپ اس وقت جاتے دریا باز سے، آپ جاتے پرانے دلی کی طرف اور اس کے بعد فاٹک حبش خاں کی طرف بڑھتے، جہاں میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کا وہ ایک سنسان علاقہ اس وقت پڑتا تھا، بہت بعد تک وہ جھاڑ جھنکھالتے، وہاں پہنچتے تھے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ پہنچتے ہوئے جھاڑی سے کراہنے کی آواز آئی۔ اپنے 2-3 ساتھیوں کو اس وقت جان ہتھیلی میں لے کے کوئی گھر سے نکلتا تھا۔ بلوائی اتنے عام ہو چکے تھے، اتنے نشے میں تھے وہ، اس طریقے سے کہ کوئی انگریز کون کہے، کسی بھی طرح سے جان بچانا مشکل تھا۔ یہ جو مجاہدین آئے تھے دیش کے متوالے ہندو اور مسلمان، لوٹ پاٹ کے اس طرح سے چکار ہوئے تھے کہ ہر چیز لوٹ لیتے تھے۔ یہ اسلام اور مسلمان اور انسانیت کسی فوج کی ڈسپلن کا مسئلہ نہیں ہے۔ میاں صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمت کر کے دیکھو یہ کون ہے، کسی عورت کی آواز آ رہی ہے۔ جب گئے تو وہ ایک انگریز عورت ہے، ایک میم تھی، ایک بڑے گھرانے کی عورت، کچھ پتہ نہیں، اس کو زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہے۔ میاں صاحب نے اٹھایا، یہ پورے سبوں نے لکھا ہے، غیروں نے بھی لکھا ہے، مسلمانوں نے بھی لکھا ہے، انگریزوں نے بھی لکھا ہے کہ کس طریقے سے 3 مہینے تک اپنے گھر میں رکھ کر کے علاج کیا۔ میاں صاحب کا جو 1-1.5 کمرہ جو ان کے رہائش کا تھا، جو بے تاج بادشاہ تھا ساری دنیا کا، ساری دنیا میں ان کے لاکھوں شاگرد پھیلے ہوئے تھے، وہ اپنے گھر میں نہیں جاتا تھا کہ ایک غیر محرم عورت، سمجھا کہ نہیں سمجھا، ایک گھر میں عورت ہے، مبادہ اس پر میری نظر پڑ جائے۔ باہر ہی دروازے پر کھانا کھاتے تھے میاں صاحب۔ ایک قصے ہیں میاں صاحب کے، اور اس کے بعد یہ یاروں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے انگریز کو۔ 3 مہینے کے بعد انہوں نے وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَجِرْهُ، کہا کہ کوئی بھی دشمن جانی تلواریں سوچنے والا اگر تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو اس کو ضرور جانے، اس کو ضرور پناہ دے کر کے، اپنی جان پر کھیل کر کے، وہ تمہاری جان پر کھیل رہا تھا، تم اپنی جان پر کھیل کر کے اس کی جان بچاؤ۔ اور یہ بھی حتیٰ یبلغ مأمنہ، جب تک وہ اپنے امن کی جگہ پر اپنے لوگوں میں پورے سیکورٹی کے ساتھ نہ پہنچ جائے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے ساتھ اگر راستے میں بھی کچھ ہوتا ہے، میاں صاحب نے یہی کام کیا۔ انگریز نے دیکھا کہ 3 مہینے بعد ایک میم ملی، کس خفیہ طریقے سے۔ آج تو ایک چیز آپ کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہو رہی ہے، میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہے، کسی بنیاد پر دونوں زور زور سے بول رہے ہیں، آپ نے پورے محلے میں اس خاندان کو ننگا کر دیا، اس گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں، کتنی سوسائٹیاں برباد ہوئی، کتنی انجمنیں برباد ہو گئی آپ کے ان سے۔ لیکن 3 مہینے تک کیا مجال ہو کہ انگریز جان گیا ہو یا کوئی فرد جانتا ہو کہ میاں صاحب کے گھر میں ایک انگریز کا علاج ہو رہا ہے۔ اور یہ ہے اہل حدیث رہے ہی نہیں، نہ وہ حدیث رہا، نہ ہم حدیث دیگنا ہو کر کے رہ گئے،
دوسروں کی بات، دوسروں کے چرچے میں ہم آ گئے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، میاں صاحب نے جان پر کھیل کر کے اس عورت کو بچایا تھا، بہت لمبا واقعہ ہے۔ انگریز نے ان کو شمس العلماء کا خطاب دے دیا۔ یہ یاروں نے سبوں نے لکھ دیا کہ انگریز کے اہل حدیث کے امام ایجنٹ کو۔ اور اس سے میں آپ سے عرض کروں کہ جب چھان بین شروع ہوئی ہے اہل حدیثوں کی اور مسلمانوں کی، ہندوؤں کی 1857 کے بعد، تو اس کے کئی سال بعد میاں صاحب کو 1 سال کے لیے جیل میں بھی بند تھے۔ جب شمس العلماء کا خطاب مل رہا ہے، انگریز کے ایجنٹ ہیں، اور پتہ تھا کہ میاں صاحب کے شاگرد کس طریقے سے تھے اور کہاں تھے، ان کو ایک ایک کو پتہ لگا کر کے کہاں سے کیسے ہوتا ہے یہ سب پتہ لگایا گیا تھا۔ امیر راولپنڈی جیل میں میاں صاحب، یہ سارے مورخین جانتے ہیں، اور بھارت کا گزٹ انگریزوں کا بنایا ہوا وہ بھی اس پر شاہد عدل ہے، عدلیہ کے فیصلے موجود ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ میں صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے ہندوستان کی یہ 150 سالہ جہاد کی، اور مولانا ولایت علی، عنایت علی، مولانا ولایت علی کا یہ خطہ تھا جہاں انہوں نے ہر گاؤں میں نہیں گئے ہوں گے لیکن آپ ٹوٹ کر کے گئے تھے۔ صرف پاکڑ موقع سے مجھے لگا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ آپ نے کس طریقے سے راستے میں شربت بنا کر کے لوگوں کو راستے روک دیے، کس طرح سے گھیر کے کھلاتے تھے، یہ مجھے لگتا تھا کہ مجاہدین کی، دیش کے آزادی کے متوالوں کی یہ حقیقت میں یہ اولاد ہے۔ آپ سے اسی طرح کی توقعات ہے۔ تو میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے اس بات کو ضرور عرض کروں گا کہ جو قوم اپنی تاریخ کو یاد کرتی ہے وہی قوم کامیاب ہوتی ہے۔ اپنے یہ مولانا عقیل صاحب آج کہہ رہے تھے کہ کاش کہ اس خطے کے لوگ 1-1 روپیہ جمع کرتے تو یونیورسٹی بن جائے۔ بعض گاؤں کے سلسلے میں کہا بڑا جامعہ چل سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ مجاہدین کی آزادی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے جان بھی قربان کی تھی، اپنا مال بھی قربان کیا تھا، اور اس وقت کوئی راستہ نہیں تھا۔ عبداللہ پور تو آج سے 25-20 سال پہلے جب میں گیا تھا تو موٹر سائیکل سے گئے، بڑی مشکل سے 5-6 جگہ اس 2-3 کلومیٹر میں اترے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد پیدل ہی گئے، جو ہمارا سب سے بڑا مرکز تھا تحریک شہیدین۔ سوچ سکتے ہیں آج ہم پتہ نہیں کتنے طرح کی بھاونائیں پال رکھی ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا، رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ۔ ہمارے آباء و اجداد، اسلاف ہمارے وہ تھے جنہوں نے جو اللہ سے عہد باندھا تھا کہ اللہ ہم تیرے لیے ہیں، تیری خاطر ہم اس دنیا میں جیتے ہیں، اپنا کوئی مطلب نہیں ہے، کسی طرح کی اس دنیا سے مطلب نہیں ہے ہم تو انہوں نے اپنی جان اسی میں قربان کی۔ ومنہم من ینتظر، اب یہ ذمہ داری دوسروں پر آئی ہے، چاہیے کہ وہ انتظار میں بیٹھیں اور ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی جان پر کھیل کر کے، جبکہ دنیا کا سب سے بڑا دشمن جو اس دیش ہی کا دشمن نہیں ساری انسانیت کا اس وقت دشمن تھا، جان پر کھیل کر کے سید نذیر حسن محدث دہلوی جنہوں نے اس ہندوستان میں حدیث کے علم کو عام کیا تھا اور ان کے بعد ہی حدیث کا غلغلہ ہوا، انہوں نے جان پر کھیل کر کے انگریز جیسے بدترین دشمن کی عورت کی جان بچائی تھی۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق عرضانی فرمائے۔ ہماری شہری جمعیت، ہماری ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ان نوجوانوں کو اللہ جل شانہ مزید حوصلہ دے، آپ کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ اپنے تعلیمی، دینی، اخلاقی ان تمام میدانوں میں پورے طور پر سچے اور پکے کھڑے اترے اور اپنے اسلاف کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس ملک کی خدمت کا جو سب سے بڑا حق ہو سکتا ہے اور سب سے بڑا اس میں جتنے طرح کے فساد ہیں وہ سب دور کیے جا سکتے ہیں، وہ ہم اپنے اسلاف کی طرف کو انجام دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، خاص طور پر شہری ضلعی جمعیت اہل حدیث کا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کا آپ شکریہ ادا کریں کہ اس میدان میں آپ نے اتنی عظیم الشان کانفرنس منعقد کی ہے۔ اللہ نے آپ کے حصے میں یہ چیز رکھی ہے، منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کے بخدمت بداشت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔